لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اشرف المخلوقات انسان بنایا، سب سے زیادہ خوبصورت شکل عطا کی اور ساری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا اور تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا کسی انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سرائے ہے، گزرگاہ ہے، اور اس دنیا کو اللہ نے فنا کرنے کے لیے بنایا۔ جس کو آج ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ فنا کرنے کے لیے ایک مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اور وہ مقصد کو انسان اس دنیا میں پورا کرے، اور اس کا ٹھکانہ اللہ نے اپنا مہمان خانہ اس جنت کو بنایا ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے اور جہاں انسان کی خواہشات پوری ہوں گی۔ ہمیشہ کی زندگی ملے گی، ہمیشہ کی جوانی ملے گی، ہمیشہ کا جو ہے سکون اور خوشی ملے گی، عزت ملے گی، اور سب سے بڑی چیز اللہ اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ اے ابن آدم، تو نے اللہ کو راضی کر لیا تو سب کچھ تمہیں مل گیا، اور اللہ کو راضی نہ کر سکا تو بڑا ناکام اور کچھ بھی تمہیں نہ ملا۔ اس لیے ہمارا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا، اس کا تعلق انسان کے دل کے یقین کے ٹھیک ہو جانے سے ہے اور اعضاء کے استعمال کے ٹھیک ہو جانے سے ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ کامیابی کی مایا انسان کے اندر ہے، انسان کے باہر نہیں۔ کامیابی کے لیے باہر کے جو نقشے ہیں، ان کا مل جانا یا نہ ملنا، اس سے کامیابی کا تعلق نہیں ہے، بلکہ دل کے یقین کا ٹھیک ہو جانا۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا، اور اعضاء کا استعمال یہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد بھی فرما دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، اس میں تمہارا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ یہ صورتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جس میں اختیار نہ ہو اس میں امتحان کیسا، اس پر جزا اور سزا کیسی۔ اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، مال بھی مخلوق ہے، بے جان چیز ہے۔ کہتے ہیں مخلوق تو یہ جو ہے اندھی چیز ہے۔ ایک نابینا کا گھر میں داخل ہونا ایک مسئلہ ہے، بہت سارے نابینا ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اتنے ہی زیادہ مسائل ہیں۔ تو مخلوق کی ذاتی اور وسائل کی ذاتی یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ ان ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ، اس کا راضی ہو جانا، یہ مسائل کا حل ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر ہے، لیکن بڑی اہم ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی مہربانی ہے کہ مشقت اور محنت کا وقت تھوڑا سا دیا ہے، اور کامیابی ہمیشہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی والی بھی ہے، کہ جس نے دنیا کی زندگی کو ٹھیک کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اس کا راستہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی مان لو اور اللہ کے رسول کی مان لو، تو وہ کامیاب ہو چکا۔ جیسے ماضی کی گزری ہوئی بات یقینی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ جنت میں تو آئندہ جائے گا، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں ایسے کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال والوں کے اس لیے اللہ نے وعدہ کیا جنت کا اور اپنی رضا کا۔
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو انسانوں کی طرف بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام انسانوں میں سے وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا اور ان پر علم اتارا، اور اپنی قوموں کی ہدایت اور درستگی اور رشد کے لیے اللہ نے نبیوں کو اپنی قوموں کی طرف، ہر ایک نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اور نبیوں کے بھیجنے کا باعث اور سبب کہ قوموں کا اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانا، زندگیوں کو خواہشات میں لگا دیا اور اللہ کے ناراضگی کی طرف دوڑ رہے ہیں اور جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس نافرمانی اور نقصان سے نکالنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جو اللہ پر ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیریوں سے نکالیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار اور کام کرنے والے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ اور جو سرکش ہوں تو ان کا شیطان اور طاغوتی طاقتیں جو ان روشنیوں سے اندھیرے کی طرف نکالتے ہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ اللہ کے دنیا والوں کے کام کرو، اپنے جیسے انسانوں کی بات مانو، اپنے آپ کو انسان ہوتے ہوئے مخلوق کے تابع کر لو، تو یہ بہت بڑی کامیابی، بہت بڑا عہدہ، بہت بڑا کام۔ اور اللہ کے لیے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے مانو، تو اس میں تو فخر اور فاقہ یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور پھر نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور حضرات انبیاء کرام اپنی قوم کی طرف آئے۔ سب سے بڑا کام وہ ہے جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کہ وہ علم لے کر اترتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر اللہ کی پہچان کراتے ہیں، اور اللہ کی پہچان کا نور آ جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس انسان کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی ہوگا تو یہ اس ذرے کی وجہ سے یا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور سارے گناہوں کی سیاہی کو اللہ اپنے حکم سے دھو دے اور جنت میں داخل کر دے، یا اس کے گناہوں کی سیاہی کو دور کرنے کے لیے اللہ جہنم کی بھٹی میں اس کو جلائے، اور جب تک اللہ چاہے سزا دے۔ تو ایک ایمان کے ذرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، اور تمہیں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، اس کے خیال میں ڈالا جائے گا کہ جنت تو بھری ہوئی ہے، وہاں تو پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں۔ اے اللہ، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، جنت تو بھری ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں عطا کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ تو یہ اصل قیمتی چیز اور قیمتی سرمایہ ایمان اور اعمال ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا میں بھی پاکیزہ، عافیت والی، آسان زندگی عطا فرمائیں گے، عزت والی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جو اعمال کرتے تھے اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب ہیں انسان اس کو کماتا ہے، جمع کرتا ہے، اور ان سے پھر مارکیٹوں اور بازاروں میں چیز خریدتا ہے۔ جو 100 روپے ہیں، آج جا کر بازار سے اس کی جو چیز لے لی، اب اس 100 روپے پر دوبارہ وہ دکاندار کوئی چیز نہیں دے گا۔ اگر دوبارہ جائے گا تو یہ انسان نادان سمجھا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایسا دین مرحمت فرمایا، دین کا مطلب ہی بدلا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہا ہے تو اس سبحان اللہ کا بدلہ جنت کی نعمت اور جنت کے کھانے اور جنت کے مزے اور جنت کی خوشیاں اور جنت کے درجات ہمیشہ 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 اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بڑی مختصر سی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، لیکن اسی زندگی کے درست ہونے پر آخرت کا بننا ہے، اور جس کی آخرت بن گئی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں۔
اور اسی زندگی کے بگڑنے پر آخرت انسان بگاڑتا ہے، اور جس کی آخرت بگڑ گئی اللہ دنیا بھی بگاڑ دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر انسان زندگی گزارے۔ اللہ کی یاد صرف سبحان اللہ نہیں ہے، اللہ کی یاد اللہ کو الہ مان کر ہر آن، ہر گھڑی، ہر حال میں، ہر جگہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کرے، اسی پر سارے وعدے ہیں۔ اور یہی حضرات انبیاء کرام کی محنت ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی محنت کا نتیجہ سب سے بڑی دولت ہدایت ہے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، رب جس نے آدم سے وجود دیا، اور وجود بھی سب سے بہترین شکل اور سب سے عظیم مرتبہ والا انسان بنایا، اور انسان بنا کر جو ہر وقت میں، ہر جگہ، ہر حال میں، ہر زمانے میں ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب قرار دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخلاء علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، فوراً اللہ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ سے ہم کلامی اور اس کی لذت، ایک چھوٹا بچہ اسکول میں پڑھتا ہو یا ایک چھوٹا بچہ کہیں ہو، بڑا آدمی اس سے بات کرے تو بچے کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے، اور وہ گھر آ کے بیان کرتا ہے کہ فلاں نے میرا نام پکارا، فلاں نے مجھے اپنے پاس بلایا، فلاں نے مجھ سے بات کی، ایک بچے کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اور یہ تو اللہ کا انعام اور اعزاز تھا، اس لیے جواب تو یہ تھا کہ یہ ڈنڈا ہے، لیکن اس اعزاز کو لمبا کرنے کے لیے جواب لمبا دیا، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے میرا ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اپنے جانوروں کو ہانکتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے فائدے۔ جس کے پاس بھی یہ ڈنڈا ہوگا اس کے لیے وہ فائدے ہیں، وہی ان کے لیے ہیں۔ لیکن آج ہم تمہیں اعزاز دیتے ہیں کہ تمہارے اس ڈنڈے کے ساتھ اپنے امر کو خاص کر دیتے ہیں، اس کو ہاتھ میں لو جب ہمارا حکم ہے، اور اس کو چھوڑو جب ہمارے چھوڑنے کا حکم ہو، پھر دیکھو ہماری قدرت سے کہ اس ڈنڈے کے ذریعے ہم کیا کیا اپنے قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آج جو ہمارے پاس یہ اسباب ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہماری جائیدادیں ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہماری تجارتیں ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، ہمارے دفاتر ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک ان چیزوں کو استعمال کرنا، اس میں رہنا، اپنی زندگی گزارنا اپنی خواہش کے مطابق، تو ان کی حیثیت وہی ہے جو اللہ نے عام حیثیت جو سب کے لیے ہے، لیکن اگر ان میں رہنا، ان کو استعمال کرنا، ان کو چھوڑنا اور ان میں دوبارہ آنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہو، پھر اللہ وہی برکتیں اور اپنی قدرت کا اظہار ویسے ہی فرمائیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اسی لیے نماز میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اللہ سے عہد ہے، محمد الرسول اللہ اللہ سے عہد ہے، اور اتنا بڑا عہد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار اللہ کے سامنے کرے، اے ایمان والے تیری اس جان اور مال کی اتنی بڑی قیمت ہو گئی کہ اللہ نے تجھ سے تمہارا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، جب اللہ نے خرید لیا کیا مطلب؟ کہ تم اپنی جان کو یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی جان سمجھ کر اس کو ویسے استعمال کرو گے جیسے اللہ نے فرمایا، تم دیے ہوئے مال میں ایسے تصرف کرو گے جیسے اللہ نے فرمایا۔ یہ جان اور مال اللہ کو دے چکے، جنت اور جنت سے بھی افضل اللہ کی رضا کے بدلے میں، کتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے اور نہ تمہارے اموال کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک ایک عمل کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔